ہماری عادت ہے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی. ارے زمینی راستہ نہیں طے کر سکتے بغیر معلوم کے. آدمی کو نہیں معلوم, نئی کار لیا, دلی جانا چاہ رہا, ابھی تک گیا نہیں, پوچھ لے کدھر جاتے بھائی, دیکھ سیدھا جانا, چورستہ آتا, پھر سیدھے مڑنا, اور ایک چورستہ بائیں مڑنا, پھر بائیں مڑنے کے بعد اور ایک سیدھا مڑنا ہے, او سیدھا مڑنے کے بعد پھر ایک چورستہ آتا, وہاں بائیں دائیں مڑنا. اب یہ سب سمجھا دیا. اب ایک جگہ یاد کا, انہیں بولا تھا دائیں, انہیں سمجھا بایاں, انہیں بولا تھا بایاں, انہیں سمجھا دایاں. ایک کی جگہ ایک مڑ گیا, دلی جانے کے بجائے کدھر چلے جاتی اس کی کار, مدراس میں نکل جاتی جا کے. بھائی خود سے چلنے میں پٹکی کھانے کا ڈر ہے, لیکن کار میں ایسے شخص کو بٹھا لے جو دلی کا کئی مرتبہ دورہ کر چکا, راستوں سے اچھا واقف ہے. ارے تیرے کو ادھر دیکھنا ہے نا ادھر, بس رہنما کو دیکھو کدھر لے جا رہا, ادھر چلتے جا, سیدھا منزل کو پہنچ جائے گا. اہل سنت سمجھ کے نہیں چل رہے ہیں, سمجھنے والوں کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں. ہم نے کبھی قرآن میں نہیں دیکھا یہ فرض ہے کہ واجب, حرام ہے کہ ناجائز. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ائمہ مجتہدین نے کیا کہا ہے. ہم نے ذکر میں نہیں دیکھا اپنے کو کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھا ہمارے پیشواؤں سے کیا چلا آ رہا ہے. اسی عقیدے کا معاملہ ہمارا یہ ہے, اس لیے ہم پٹکیاں نہیں کھا رہے ہیں. ابے اپن خود لائق ہے, بلکہ گئے اس میں ایک بولا جا رہا, اپن ایک سمجھ رہے. ارے اسی لیے 16 سال جامعہ میں علماء 16 سال پڑھتے ہیں, ابھی بوندا باندی بھی نہیں ملی بولتے علم کی. اور یہ کتاب دیکھتے اس کو سمندر بھر مل گیا ہے, یوں دیکھتے ہی شوبھا حاصل ہوگا. سمجھنے کی بات ہے بھائی. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے منازل, خود مجتہدین کو دیکھو اتنے بڑے درجے پر ہے, اتنے اختلافات مسائل میں, اتنا علم رکھ کر اپنا کچھ بھی نہیں, اپن صحیح چلے جاتے. کیا جی سمجھو, انداز سمجھ کے چلو, کم سے کم علم کی گہرائی میں نہیں گئے تو نہیں گئے. اب علمی باتیں بھائی ہر جگہ جمتے نہیں, علمی باتیں بولے تو اوپر سے جاتے, میں سب بتانے کا نہیں ہے, ہر جگہ کی بات الگ ہوتی. مگر یاد رکھنا ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین سب اہل سنت و جماعت تھے. کوئی ایک ولی میں نے پورا جھان مار کے خصوصاً عقیدے کو دیکھا, پورے اہل سنت ہے. لوگ کیا کرے, بزرگوں کی کتابوں میں ڈنڈی مار کے اپنے عقیدے ملائے, ٹھان لی ضرور ہوئی ہے, مگر وہ بزرگ اہل سنت تھے پورے. پکی بات بول رہا ہوں میں. کئی کتابیں دھان لی ہوئے, سو تحریف, وہ بڑے بزرگ کتاب انہوں ایک لکھے, انہیں بعد والا عربی ہے تو غلط اردو کر دیا, فارسی ہے تو غلط ترجمہ کر دیا, یعنی تو اپنے عقیدے کے خلاف دکھا. اپنا عقیدہ ملانے ان کو سب مانتے, لہذا اس میں گھساؤ, ان کے نام پر اپنا عقیدہ چلاؤ. ایسے تحریفات بھی ہوئے جی, کتابیں بدلی ہے. میں بولوں آپ کو, قرآن اور تورات زبور انجیل نبیوں پہ اتری ہوئی کتاب قوم نے بدل دیا. اللہ کی کتاب بدلنے والے انسان بھی ہے تو ولی اللہ کی بدلنے میں کتنی دیر لگتی جی. اپنے عقیدے کو پھیلانے ولیوں کو, ایسے کئی چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے ہے, میں بتاؤں گا نہیں کیسے بدلے, کیسے کیا کیا کرے, ترجمے کیسے پٹکیاں کھائے. وہاں ایک ہے, انہوں ایک ترجمہ کر رہے ہیں. اب کئی جنے میں کیا بولوں, نام نہیں لیے تو حکایت کے طور پہ تو سمجھانے کے لیے, میرا تو مزاج ہے پہلے نام نہیں لینا. اور جہاں تک کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف اعتراض اور جواب ہو, ذاتی حملے نہ ہو. میرا مزاج بول رہا ہوں میں. اس سے کیا ہوتا معلوم, سمجھانے میں سہولت ہوتی, سننے والا غور سے سن کے حق ہے تو مان بھی لیتا. ایسے کئی جگہ ہوا. تو میں اپنا مزاج یہ رکھتا ہوں, میں ہمیشہ اعتراض کا جواب دیا, کسی کو گالی گلوچ نہیں کرا. اب لوگ ہم کو گالی دے رہے, ارے دیو بھائی تم کو, ہم صرف سمجھا رہے ہیں. یہ بزرگوں کا ارشاد ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث. ہم بول رہے یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ بزرگوں کا, اور تم گالی دے رہے ہیں. تمہارے سینے میں جو ہے وہ نہیں کر رہا, ہمارے سینے میں ہے جو وہ نہیں کر رہا. اپنے سینے کی بات ہے. ارے بھائی ذاتی حملے کرنے سے کیا ہوتا, آپ دلیل دو, قرآن حدیث سے بات کرو. گالی دے دینے میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ گالی ذات کو ہوئی, مسئلہ کہاں ثابت ہو, ہم کو گالی دے تو مسئلہ ثابت ہو جاتا, یا ہم تم کو گالی دے تو مسئلہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے, گالی سے نہیں ثابت ہوتا. یہ طریقہ عام آدمی بھی, جی عام آدمی گالی گلوچ کو بد اخلاقی بولتا,
اب پڑھا لکھا خود بول لے تو یہ بات، کیا ہم یہاں پڑھا لکھا ہو کے بھی بازاری باتیں کر رہا نہیں بولتے کوئی بھی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اب کون پڑھے لکھے لوگ بدنام ہو جاتے، ارے پڑھے لکھے بھی بازاری ہوتے، بول کے بازاری کاما چل لوگ کرتے، بدنام سب ہوتے، گالی گلوچ یہ بازاری کرتے۔ دے رہا ہوں، اس کو بھی نہیں معلوم گالی دینے والا کون سے مسلک سے تعلق رکھتا، ان دیکھتا مسلمان ہے باہر والا، تو یہ ہے دیکھو مسلمانوں کو، اپنے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا جی۔ اب اسی لیے عیسائی کیا بولا معلوم، ایسے چل لوگوں کو دیکھ کے جو گالی گلوچ کو یہ اپنا مسلک بنائے ہوئے ہیں، کیا بولا معلوم ایسوں کو دیکھ کر، اسلام سب سے اچھا مذہب، ایک عیسائی کا ہے ایک قول، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے مگر مسلمان سب سے خراب لوگ ہیں، بول رہا ان کی خرابیوں کو دیکھ کے بول رہا یہ، اور قانون قاعدے کو دیکھ کے بول رہا بڑا اچھا ہے، سمجھے؟ لوگوں کے مسلمانوں کے کرتوتوں کو دیکھ کے اپن خود ذریعہ بن رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے، انہیں گالی دے رہا انہیں گالی دے رہا، سب سے پہلے تو اندر سے اپن گالیاں دے رہے، اولیاء کو ہم گالیاں دے رہے، اللہ کے مقربین کو ہم گالیاں، ہمارا دین بچانے کے لیے جنہوں نے پوری زندگی گزاری ان کو ہم گالیاں دے رہے ہیں۔ اب انہیں بازو باہر والا گالی دے رہا بولے تو تم ہی دے دے کے اس کو مضبوط بنا دیا، ارے اندر ہی چل رہا تو اب باہر ہے تو کیا ہوتا، ہمت دلائے نہیں دلائے، اندر سے چری سب گالی گلوچ۔ خیر اس کو بند کرو، ہم کئی بار کہتے ہیں گالی گلوچ نہیں، علمی بات کرو۔ ہم نے ابھی تک کوئی بات بھی پکی لمبی چوڑی نہیں بتائی، دو چار باتیں بول کے گزرے ہیں کبھی بھی کسی معاملے میں، مطلب ہمارا بھائی ہمارے بھولے بھالے اہل سنت کے حضرات کو معلوم، ہم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، ہم جو بولے صحیح مان لیتے ہیں، اس لیے ہم کو زیادہ بولنا نہیں پڑتا، ہم بچپن سے آتے ہیں، ہم جانتے ہیں سب چاہنے والوں کو بھروسہ ہے ہم پر، اور ہم بھی بھروسے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، پکی بات ہے تو لے کے چلتے، غلط ہے تو بچتے رہتے۔